مسلم لیگ نون نے اپنے جو قائدین ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کے انتخابات کے حوالے سے جلسے جلوسوں کا شیڈول جو ہے وہ مرتب کر الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق بڑے بڑے انتخابی جلسے کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 15 جنوری کے بعد ملک گیر ورکن کنونشن لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے اپنے جو قائدین ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کے جو انتخابات کے حوالے سے جلسے جلوسوں کا شیڈول جو ہے وہ مرتب کر لی ہے۔ تو 15 جنوری کے بعد ملک گیر ورکن کنونشن، کیونکہ ورکر کنونشن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق بڑے بڑے انتخابی جلسے کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس لیے اب ان انتخابی جلسوں کا آپ کہہ لیں کہ ورکر کنونشنوں کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس ورکر کنونشنوں کا جو شیڈول ہے وہ مسلم لیگ نون نے تیار کر لیا ہے کہ جی کہاں کہاں سے کس کس ڈیٹ کو اور کس کس شہر میں کس کس صوبے میں کون کون سا لیڈر جو ہے وہ ان جلسے جلوسوں سے خطاب کرے گا۔ وہ انہوں نے اپنی جو ملک بھر کی جو پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ شیڈول جو ہے وہ ترتیب دے دیا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 15 جنوری کے بعد ان ملک گیر جلسے جلوسوں کا شیڈول جو ہے وہ عمل میں آ جائے گا، اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور آپ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلسے جلوس کرتے نظر آئیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو خیر ایک دو کر بھی چکے ہیں، جیسا کہ فروخ آباد میں انہوں نے کیا تھا، اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ وہ بھی جلسے جلوس کریں گی، حمزہ شہباز صاحب بھی کریں گے۔ مطلب کہ یہ اپنے اپنے حلقوں میں جہاں سے تو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے تو وہ جائیں گے یہ اپنے اپنے حلقے میں ایک ایک دن کے لیے، لیکن چونکہ وہ مرکزی لیڈرشپ میں تو انہوں نے ملک گیر جو جلسے جلوس ہے وہ بھی کرنے ہیں، اپنے ہر کینڈیڈیٹ کو لیے بھی ووٹ مانگنا ہے، ان کی کمپین بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ ظاہر کینڈیڈیٹ انہی کے ہیں، ان کی جیت انہی کی جیت ہے، تو یہ خود محنت کریں گے، خود جا کے ووٹ آف اپیل کریں گے، خود جا کے اپنے منشور کے بارے میں بتائیں گے، اپنے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہمارے پاس کیا پلان ہے۔ پلان کے لیے تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس وہ ہوتا ہے ان کا مینیفیسٹو، منشور۔ تو مسلم لیگ نون کی جو منشور کمیٹی ہے جو عرفان صدیقی صاحب کی صدارت میں کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ 15 جنوری تک اپنا کام جو ہے مکمل کر لے گی، بلکہ 15 جنوری تک اس بات کا کبھی امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں کہ وہ باقاعدہ منشور کا اعلان کر دیں کسی پریس کانفرنس میں، یا پھر ہو سکتا ہے اپنی کسی پہلی پبلک میٹنگ میں ریگارڈنگ الیکشن 2024 کے بارے میں۔ تو اندرون خانہ اس پر کام جاری ہے۔ ابھی چونکہ ان کی جو ساری توجہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ انتخابات پر مرکوز ہے، وہ کیا کہتے ہیں ٹکٹوں پر مرکوز ہے کہ کہاں سے کس کو الیکشن لڑوانا ہے کس کو نہیں، اس سلسلے میں ابھی ان کا کام جاری ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ابھی انہوں نے یہ جلسے جلوس ہی شروع کرنے ہیں۔ پھر ابھی تو وہ چونکہ ٹکٹوں کی تقسیم میں پھنسے ہوئے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے جو جس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے، جیسے آئی پی پی ہیں، JUI ہے، MKM پاکستان ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ کراچی میں جا کے بھی جو ہے وہ عوام سے خطاب کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی کراچی میں جا کے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب بلوچستان اور سندھ، KPK، پنجاب تو خیر ہے ہی ان کا اپنا شہر ہے، صوبہ ہے، تو یہاں سے مطلب کہ وہ چاروں صوبوں میں جائیں گے باری باری، اور چاروں صوبوں کے عوام سے خطاب کریں گے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے خطاب کریں گے، جلسے جلوس نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے، مشعل بردار جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ ایک باقاعدہ انتخابی ماحول، ایک باقاعدہ انتخابی گہمہ گامی کا جو ہے نا میدان وہ بنایا جائے گا انتخابات کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چیم گوئیاں بھی گردش کر رہی ہیں کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سینٹ سے جو قرارداد آئی ہے، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ اس قرارداد کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک نئی قرارداد جو ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہے کہ اس قرارداد کو ختم کر کے یہ نئی قرارداد جو ہے اس کو ٹیبل کیا جائے۔ مطلب کہ وہ یہی ہے کہ جی 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے اور ہر قیمت پر ہونے چاہیے۔ بہرحال ہمیں بھی اس بات کا یقین ہے
کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 8 فروری کو اگر انتخابات نہ ہوئے یا جس نے وہ انتخابات کروانے سے جس ادارے نے انکار کیا تو پھر اس پہ توہین عدالت لگے گی۔ عدالت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور تب تک باقاعدہ جو ہے وہ انتخابات کا ماحول بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔